مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست گزشتہ 2 جمعوں سے آزادی اور اس کے تقاضوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس بحث کو ہم سمیٹیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستانی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اللہ رب العالمین جس انسان کو بھی زندگی دیتا ہے اسے فکر و خیال کی بھی آزادی دیتا ہے، حرکت اور سکون کی بھی آزادی دیتا ہے، مذہبی اور سیاسی فیصلے لینے کی بھی آزادی دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو کہ مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہلوایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے رسول آپ کہہ دیں جو حق میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ میں نے صحیح بات تم تک پہنچا دی، میں نے حقیقت کا میزانیہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم آزاد ہو، تم حقیقت کو تسلیم کرو یا حقیقت کا انکار کر دو۔ مذہب اسلام میں اعزازی طور پر اسے بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے کہ جو اپنے مال، اپنی جان اور اپنے عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے جان دے دے، چونکہ انسان دنیا کے اندر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ ہم آزادی اور اس کے تقاضوں کو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورت ہے اور اس آیت کے اصلاً مصداق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں، لیکن طبعاً یہ ہمارے متعلق بھی بہت کچھ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے اس آیت کا جو ترجمہ، اس آیت کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ میں دوستو ایک مرتبہ پھر آپ سے کہوں گا، 78 سال پہلے کے متحدہ ہندوستان میں اترے اور ان تمام لوگوں کے سینوں میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ جو نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، واللہ ان کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے ملیں گے، آپ کو عمل صالح سے لبریز ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹش کی طرف سے ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی کی تجویز پر قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ پیش کی تھی، لیکن قائد اعظم نے متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا کہ جناب مجھے تو صرف پاکستان چاہیے۔ کانگریس نے قیام پاکستان کی تحریک آزادی کو روکنے کے لیے شدھی، سنگٹن، آریہ سماج کی تحریکیں چلائیں، ناکام ہوئیں۔ کانگریس نے ہندوستان کے اندر قیام پاکستان کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے ابوالکلام آزاد کا، نابغہ روزگار شخصیت ہے وہ، لیکن وہ بھی کانگریس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر
مسلمانوں کی اس تحریک کو روکنے کے در پہ تھے۔ کانگریس نے پوری کوشش کی مسلمان نمائندہ جماعتوں کو قیام پاکستان کے لیے روکا جائے، یعنی جو مسلمانوں کی جماعتیں نمائندگی رکھتی تھی ہندوستان کے اندر، ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ قیام پاکستان کو روکیں۔ اس میں مجلس احرار کا نام آتا ہے، جمعیت علماء ہند کا نام آتا ہے، آل انڈیا مومن کانفرنس کا نام آتا ہے، آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا نام آتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا نام آتا ہے، خدائی خدمت گار۔ یہ ساری تنظیمیں وہ تھیں جو کانگریس نے کھڑی کی تھی، مسلمانوں کی نمائندہ تھیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ مسلم لیگ کے پر اور بازو کاٹے جائیں، قیام پاکستان کا راستہ روکا جائے، لیکن کچھ ہو نہیں سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اگر تمہارے پاس مطلوب ایمان موجود ہے، اگر تمہارے پاس اس ایمان کا عمل موجود ہے، تو پھر کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے نام سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی طاقت موجود ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی طاقت موجود ہے؟ نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان اور صاحب عمل لوگوں سے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح زمین کی نیابت دے گا جس طرح اس نے پچھلے لوگوں کو زمین کی نیابت دی۔ اب اللہ رب العالمین نے 7,96,096 مربع کلومیٹر کا جغرافیائی رقبہ پاکستان کے نام سے ہمیں دے دیا۔ ہم چاہتے تو اس پاکستان کو ایک مثالی اور آئیڈیل ریاست بنا سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہمیں قومی اور ملی مفادات سے دلچسپی کم تھی، ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے دلچسپی زیادہ رہی۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے میں فخر کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں۔ عام پاکستانی کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا ہر پاکستانی ہونے پر فخر کیا کرتا ہے۔ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں یا جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کا قصور نہ پاکستان ہے اور نہ اس کا قصوروار 14 اگست ہے۔ جو ہیں انہیں سب جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کی نیابت بالکل اسی طرح ہمارے حوالے کی جس طرح پچھلے لوگوں کو زمین کا نائب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین صاحب ایمان صاحب عمل لوگوں کو ریاست کی نیابت دینے کے بعد ان کے دین کو اس طرح مضبوط کر دے گا، یا ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا جو دین اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ دیکھیں 14 اگست ہے، 1947 عیسوی ہے، 27 رمضان المبارک ہے، 1366 ہجری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نقشے پر پاکستان نامی ایک ملک ہمیں بنا کر دے دیا۔ ہم چاہتے تو ایمان کی لیبارٹری سے بنا سکتے تھے، ہم چاہتے تو عمل صالح کی تجربہ گاہ اسے بنا سکتے تھے۔ اگر دوست ناراض نہ ہو، سخت بات کہنے کی اجازت دیں تو کہہ دوں، اس ملک پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ بے رحمانہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے مذہب۔ اس مذہب کا نام استعمال کر کے ہمیں بانٹا گیا، اس مذہب کا نام لے کے ہمیں تقسیم کیا گیا، اس مذہب کا نام لے کر ہمیں لڑوایا گیا، اس مذہب کا نام لے کر ہمیں لہولان کروایا گیا، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا۔ جب تک ہم پاکستانی مسلمان اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ مذہب اسلام جو کوئی اندھی بہری تقریروں کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے،
مذہب اسلام اللہ رب العالمین کی فکر کا نام ہے. مذہب اسلام اللہ رب العالمین کے شعور کی شعاع کا نام ہے. اللہ کے بندو یہ امن کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، ہماری زبانوں کو لگام دینے کا نام ہے. مذہب اسلام سکون کا نام ہے، قرار کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے. لیکن سب سے زیادہ بے رحمانہ طور پر پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو کارڈ استعمال ہوا ہے وہ مذہب ہوا ہے. یعنی عمل کے میدان میں ہم پاکستان کو مثالی ملک نہیں بنا سکے. ہاں، جذباتی تقریروں اور جذباتی نعروں کے معاملے میں پاکستان 56-57 اسلامی ریاستوں میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صاحب عمل، صاحب ایمان لوگوں کو جو ریاست ہم دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دیں جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے. پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. صاحب عمل، صاحب ایمان لوگوں کو جب اللہ رب العالمین زمین کی نیابت دے دیتا ہے تو ان کے حالت خوف کو حالت امن سے بدل دیتا ہے. پاکستان کی 78 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم حالت امن میں ہیں. آپ 48 کی جنگ دیکھیں، آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں. ابھی مئی 2025 آپریشن بنیاد مرصوص دیکھ لیں. آپریشن بنیاد مرصوص سے پہلے ہم پاکستانیوں کو ایک جھٹکا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، ہمیں پاکستان کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کر کے جناب مطالعہ پاکستان میں جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے غلط پڑھایا جا رہا ہے. 65 کی جنگ ہم نے خود اس کا آغاز کیا تھا اور فنا یہ کچھ ہوا تھا. لیکن مئی 2025 میں آپریشن بنیاد مرصوص نے آنکھیں کھول دی کہ مطالعہ پاکستان میں جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے. اور یقین جانیے آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد دنیا نے پاکستان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے. یہی وجہ ہے کہ فوجی ترجمان ڈائریکٹر ISPR نے اس سال جو 14 اگست منائی ہے اس کے ساتھ مارکہ حق کو ٹچ کر دیا ہے. اور ہم تمام پاکستانیوں کو اس بات پر فخر ہے ماشاءاللہ کہ ہماری جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں. لیکن یہاں ایک بات کہتا جاؤں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے دوست. جغرافیائی سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، خدا را نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے. کل 78واں یوم آزادی تھا پاکستان کا. ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو دیکھا، نسل نو کو دیکھا، انہوں نے جس بے شعوری کے انداز میں جشن آزادی منایا، ایسا محسوس ہوا کہ پوری پاکستانی قوم ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہے. ناچ گانا تھا، ڈھول تھا، باجے تھے، سائلنسر نکلی ہوئی موٹر سائیکلیں تھیں. بس یہ ہنگامہ آرائی ہم نے دیکھی. یعنی کہیں بھی فکر نظر نہیں آئی، کہیں بھی شعور ہمیں نظر نہیں آیا. اور اس کی وجہ ہے دوست جس پر توجہ دیں ہم سب، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں سیاست کاروبار. اسی لیے ہم پاکستانیوں کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوتے. یعنی 78 سال سے بالٹی ہمارے ہاتھ میں پانی لینے کے لیے، 78 سال سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ. تو جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں اس کی وجہ سیاست کاروبار، شعور جو ہمیں نہیں مل سکا. تعلیم کاروبار ہے نا دوست. پاکستان کے اندر بھیانک رویہ ہے واللہ. 99.9% پاکستان کے اندر تعلیم ٹوٹل کاروبار ہے. پیسہ ہے تو شاید کچھ حاصل کر لیں گے آپ، پیسہ نہیں ہے تو جاہل رکھے اپنے بچوں کو. یعنی لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ 2000 روپے خرچ کر کے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دلا سکیں. پیلے اسکولوں میں بھیجیں تو وہاں جاہل کے جاہل رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تعلیم کاروبار تو قوم تو ذہنی طور پر مفلوج ہوگی. پھر صحت بھی کاروبار.
پوری قوم بیمار کر دی گئی. تو ٹھیک ہے ہماری جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں اور ہمیں مارکہ حق پر بھی فخر ہے, آپریشن بنیان و مرصوص پر بھی فخر ہے, لیکن توجہ خدا را کچھ نظریاتی سرحدوں کی طرف بھی دی جائے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ صاحب ایمان اور صاحب عمل لوگوں کو جب ہم زمین کی نیابت دے دیں, ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دیں جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے, ان کی حالت خوف کو حالت امن سے بدل دیں, تو اب ہماری ذمہ داری ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ اب ایک اللہ کی عبادت ہوگی, ایک اللہ کی بندگی ہوگی, اب ایک اللہ کی اطاعت ہوگی, ایک اللہ کی پوجا پرستش ہوگی. اللہ رب العالمین کی ذات, صفات, حقوق, اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر یہ نعرے پاکستان سے بغاوت نہیں, لا الہ الا اللہ سے بغاوت نہیں, تو کیا ہے کہ سندھ حکومت نے اس وقت چہلم کے نام سے چھٹی کا اعلان کیا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ یہاں کسی مقدس ہستی کے نام پر کوئی چہلم کی چھٹی ہوگی. ایک بات سمجھیں, اور یہ میرے دل کی آواز ہے, ہم تمام مسلمان اسے اپنے اپنے دلوں کی آواز بنانے کی کوشش کریں. یہ رویہ آپ کو عام نظر آئے گا. اللہ کی قسم وہ تمام ہستیاں جو مقدس بنا دی گئی ہیں نا, وہ تمام ہستیاں جو مقدس کا پہناوا پہنا دی گئی ہیں, چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ ولی ہیں, ان کا احترام ایسا ہے کہ اس کے لیے ہم مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, سب کچھ لٹا دیں گے, سب کچھ نچھاور کر دیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جو مالک ارض و سما ہے, جو شہنشاہ کائنات ہے, اس کی وہ قدر نہیں رہی معذرت کے ساتھ. یعنی مقدس ہستیوں کا تقدس اور ان کا احترام وہ الگ سمت میں ہے, اور اللہ رب العالمین اس کی عزت ہم سمجھتے ہیں اس ریاست پاکستان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چہلم کی چھٹی کرنا یہ اللہ کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اہانت کا رویہ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ سورہ انعام آیت نمبر 91 ہے, سورہ زمر آیت نمبر 67 ہے, وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنا چاہیے تھی. یعنی جس شہنشاہ کائنات کی مٹھی میں پوری کائنات ہے اس کی وہ قدر نہیں ہے, لیکن مقدس ہستیاں ان کا احترام ضرورت سے زیادہ. اب بات نکلی ہے تو کہتا چلوں, یہ جو ہمارے ہاں پنج تن پاک کی اصطلاح ہے, یہ غیر اسلامی اصطلاح ہے. اس کا کوئی تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے. یعنی پنج تن کی نہ کوئی دینی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. دیکھیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو خاتم الانبیاء ہیں, اس کے بعد جو آل علی ہیں, آل فاطمہ ہیں, وہ ہماری آنکھوں کا نور ضرور ہیں, ہمارے سروں کا تاج ضرور ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آل علی یا آل فاطمہ ان کا کوئی تعلق دین کے اندر اور شریعت کے اندر حیثیت نہیں رکھتا. دین ہمیں کس سے ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. دین کی پہلی اور آخری سند محمد الرسول اللہ ہے, دین کی آخری حجت محمد الرسول وسلم ہے. لہٰذا دین کے اندر اگر ہم حیثیت دیتے ہیں, شریعت کے اندر کوئی حیثیت دیتے ہیں, تو یہ ہم شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کو, اپنی خواہش کو دین کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں. تو پنج تن کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے, کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بات کو ہم آگے بڑھائیں. دیکھیں ہم تمام پاکستانی مسلمان ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں, ایک آزاد ریاست کے شہری ہیں. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ایک مسلمان کی حیثیت سے یا ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. حکومتیں جو کر رہی ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، جن کے پاس اختیارات ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں بھی تو ایک مسلمان ہوں، میں بھی تو ایک پاکستانی ہوں، میری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اس میں. جب ہم ایک آزاد ریاست کے شہری ہیں تو ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے گھر کی سطح سے لے کر پاکستان کی حدود تک ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں. گھر کی سطح سے لے کر پاکستان کی حدود تک ایسا جمہوری معاشرہ جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. جب اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ نساء آیت نمبر 135 میں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو انصاف کے علمبردار اپنے آپ کو بناؤ اور اللہ رب العالمین کے نام کی گواہی دو. اب انصاف کے علمبردار اپنے آپ کو ہم کس طور پر بنائیں کہ انصاف کی زد میں ہماری اپنی ذات آتی ہو، انصاف کی زد میں ہمارے والدین آتے ہوں، انصاف کی زد میں ہمارے رشتہ دار آتے ہوں، انصاف کی زد میں فقیر آتا ہو یا امیر آتا ہو. محمد الرسول اللہ کا معاشرہ مثالی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین کا معاشرہ مثالی کیوں ہے؟ چونکہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے اور انصاف کی تلوار کو اس طور پر چلایا ہے، نہ انہوں نے امیر کا فرق رکھا نہ غریب کا فرق. جب ہمارا رسول خود یہ کہے کہ اگر چوری کرنے والی میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو ایسا جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی ہم کوشش کریں جہاں عدل و انصاف. ایسا جمہوری معاشرہ اپنے گھر سے لے کر ریاست کے آخری حد تک قائم کرنے کی کوشش کریں جہاں مساوات ہو، جہاں رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ ہو، جہاں ذات پات کا مسئلہ نہ ہو، جہاں اونچ نیچ کی بات نہ ہو. جب اللہ رب العالمین کا قرآن دوستو سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ جو تم برادریوں میں تقسیم ہو، یہ تم خاندانوں میں تقسیم ہو، خاندانوں اور برادریوں کی تقسیم اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان حاصل کرو، تاکہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے. ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، خدا خوفی رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، یہاں ذات نہیں ہے، یہاں نسل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی بڑی بات کہی تھی. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب اولاد آدم ہو. تو ایسا جمہوری معاشرہ قائم کریں جہاں مساوات ہو، جہاں برابری ہو. ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے گھر سے لے کر ریاست کی آخری حد تک ایسا جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں جہاں اخوت انسانی بھی ہو، جہاں اخوت اسلامی بھی ہو. یعنی ہر انسان کو انسان ہونے کا احترام دیں، ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کی عزت دیں. جب سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہمارا خالق یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے کلمہ گو آپس میں بھائی ہیں. جب ہمارا رسول یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کر جائے. بلکہ ہمارے رسول نے تو مسلمان کی تعریف یہ کی تھی وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ النَّفْسِ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اور ہم سب پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ایسا جمہوری معاشرہ گھر سے لے کر 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 کر
اللہ کے بندوں، کسی بھی انسانی معاشرے میں ہم آنکھ کھولیں گے وہاں مختلف نقطہ ہائے نظر کے ماننے والے لوگ موجود ہوں گے. جس سماج کا ہم حصہ ہوں گے وہاں سیاسی اختلاف موجود ہوگا. اللہ نے پیدا ہی ہمیں اس طرح کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق ہی کچھ ایسی کی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 18 اٹھائیں آپ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. لوگوں کے درمیان ہمیشہ مذہبی اختلاف بھی رہے گا، لوگوں کے درمیان ہمیشہ سیاسی اختلاف رہے گا. رائے کا اختلاف انسانی معاشرے کا حصہ ہے، اور ہم پاکستانی مسلمان شاید اس کو سمجھ نہیں سکے. ہم ایک دوسرے کی مختلف رائے کو احترام نہیں دے پاتے. اللہ کے بندے، آپ کی اگر رائے غلط ہے میں اس غلط رائے سے اتفاق نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا، موقع پر اس کو رد بھی کروں گا، لیکن آپ کی رائے کو جس سے مجھے اختلاف ہے میں احترام دوں گا، میں عزت دوں گا. اس بنیاد پر نہ آپ سے لڑوں گا، اس بنیاد پر نہ آپ سے جھگڑوں گا. لیکن ہمارا معاملہ یہ الگ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. رائے کا اختلاف ہمیشہ رہے گا. محمد الرسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ معاشرے کے اندر برداشت کا رویہ پیدا کیا تھا، معاشرے کے لوگوں کو تحمل دیا تھا. یہی وجہ ہے رسول اللہ کا جہاد اس لیے نہیں تھا کہ سامنے والا غیر مسلم ہے. رسول اللہ کا قتال اس لیے نہیں تھا سامنے والا یہودی ہے، سامنے والا عیسائی ہے، سامنے والا مشرک ہے. رسول اللہ کی لڑائی اور رسول اللہ کا جہاد اس لیے تھا اسلام کو باقی رکھا جائے. رسول اللہ ان لوگوں سے لڑے ہیں جو اسلام مٹانے کے لیے مسلح ہو کر میدان میں آئے ہیں. رسول اللہ کا جہاد غیر مسلموں کے لیے نہیں تھا، یہود و نصارہ سے نہیں تھا، ان لوگوں سے تھا جو مسلح ہو کر میدان میں آئے اسلام مٹانے کے لیے. رواداری اس معنی میں اگر آپ سمجھیں نا تو اسلام سیکولرزم کا حامی ہے. صرف اس معنی میں. میں یورپ کو سامنے رکھ کر سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. یورپ کی اپنی ایک تاریخ ہے جو انہوں نے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا تھا. میں اپنی گفتگو کے دوران میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے مختلف پوائنٹ آف ویو کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کی مختلف رائے کو عزت و احترام دی جائے. مجھے اختلاف ہے بہت ساری، میں چاہتا تو پورا جمعہ میں چہلم کے حوالے سے گفتگو کر سکتا تھا. میں نے اپنی بات رکھ دی. مجھے اختلاف ہے، میں نے بات اپنی رکھ دی. تو ہماری ذمہ داری ہے دوست، ایسا جمہوری معاشرہ قائم کریں جہاں معاشرتی عدل ہو، جہاں سماجی انصاف ہو. اور آخر کی طرف چلتے ہیں دوست. اللہ رب العالمین سمجھ بھی دے اور اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بھی دے. سورہ نصر میں آ جائیں. سورہ نصر مدنی سورت ہے. ترتیب توقیفی میں اس کا نمبر ہے 110. بعض مفسرین تفسیری روایات کی روشنی میں یہ کہتے ہیں یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل فتح مل گئی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے چند ماہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے تھوڑا پہلے، اور اس سورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے. اب توجہ رہے آپ کی، اللہ کیا رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی کامیابی مل جائے، اور فتح مکہ کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستو ایسی کامیابی نصیب ہوئی تھی کہ کفر اسلام کے سامنے جھک گیا تھا، کفر اسلام کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا. اس طرح کی فتح حاصل ہوئی تھی. یہی وجہ ہے جب مکہ فتح ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کائنات کا خالق ایک، کائنات کا مالک ایک، کائنات کا رازق ایک، کوئی داتا نہیں ہے اللہ کے علاوہ.
کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ کل کائنات کا شہنشاہ ہے، وصدق وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، محمد الرسول اللہ کے لیے بھی اور پاکستان بنا کر ہمارے لیے بھی۔ ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں پاکستان بنا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت تھی، جن کے پاس عمل صالح تھا، اور جن لوگوں نے پاکستان کو قائم رکھنا تھا، باقی رکھنا تھا، شاید ان کے پاس وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ وہ ہے جس نے سارے دشمنوں کو تنہا شکست دی۔ آگے چلے دوست، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا پتہ ہے؟ مدد ہمیں بھی ملی، کامیابی ہمیں بھی ملی، فتح ہمیں بھی ملی، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ الجھا دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بحث شروع ہو گئی کہ جناب قائد اعظم نے پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے طور پر بنایا، سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا 1937 سے لے کر 1947 10 سال قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ 100 اقتباسات موجود ہیں جہاں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد 1 سال ملا ہے انہیں، ان کی ہزارہ تقریریں موجود ہیں، 40 مرتبہ انہوں نے اسلامی ریاست کی بات کی، پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ کی بات کی۔ میں چند حوالے دوں۔ 11 جنوری 1938 قائد اعظم کے ہاتھ میں مسلم لیگ کا جھنڈا، اور کیا کہتے ہیں؟ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ 6 جون 1938 قائد اعظم کے ہاتھ میں مسلم لیگ کا جھنڈا، اور کہتے ہیں یہ جھنڈا محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہے۔ ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 قائد اعظم کا بیان سرخی پر موجود ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں۔ 26 مارچ 1940 قائد اعظم کہتے ہیں میرا پیغام قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ کے بندو، 11 اگست کی تقریر کو اٹھا کر ہم بنیاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیکولر اسٹیٹ، یہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ یاد رکھیے جب ہم نے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور اس کی نسلیں حفاظت نہ کر سکی پاکستان کی، تو اللہ رب العالمین یہ سزا دے رہا ہے ہمیں، یہ سزا ہے، ہم حفاظت نہیں کر سکے اس لا الہ الا اللہ کے حوالے سے۔ ہم نے نفاق کا بیج بویا۔ پہلا نفاق پاکستان کے اندر کیا ہے؟ نفاق باہمی۔ پاکستان بنانے کے بعد نہ ہم مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں، اور معذرت کے ساتھ مذہبی اور سیاسی اداروں نے نہ ہمیں مسلمان رہنے دیا نہ پاکستانی رہنے دیا۔ ہم پہلے شیعہ سنی ہیں، پھر سنی ہیں تو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں۔ پاکستانی تو بعد میں ہوں گے، مہاجر ہوں میں، پٹھان ہوں میں، سرائکی ہوں میں، بلوچی ہوں میں، پنجابی ہوں میں، کیا ہمارا حال ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ لیس منا من دعا الی صبیہ، لیس منا من مات علی صبیہ، لیس منا من قاتل صبیہ۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، یہ عصبیت کے نعرے ہیں۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کے لیے جان دے، جو عصبیت کے لیے لڑے۔ دوسرا نفاق ہم نے کیا بویا؟ عملی نفاق، اخلاقی نفاق۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ پاکستان میں جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے دعووں کے ساتھ ہم سے ووٹ مانگا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟
منافق کی نشانی ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے بددیانتی کرتا ہے۔ اور تیسرا نفاق ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ ہے دستوری نفاق، یعنی پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن آج سیکولر طبقے کو سب سے زیادہ جو چڑ ہے وہ قرارداد مقاصد سے ہے۔ 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی۔ ابھی آپ کا آئین نہیں بنا، اس دستور ساز اسمبلی نے آپ کا آئین بنانا ہے۔ آئین بنانے سے پہلے اس نے قرارداد مقاصد پاس کی، اور قرارداد مقاصد کا مطلب کیا تھا؟ پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کا اقتدار ہے، ہم پاکستانیوں کو جو اختیار ملا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، لہٰذا ہم پاکستانی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ ہے قرارداد مقاصد۔ اگر آپ اس کا خد و خال پڑھیں نا پورا قرارداد مقاصد، وہ ہے کیا؟ ایک ایسا جمہوری معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں عدل و انصاف ہو، ایک ایسی اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالنی ہے جہاں ہر پاکستانی مسلمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزار سکے، ایک ایسی فلاحی ریاست بنانی ہے جہاں اقلیتوں کو حقوق ملے۔ یہ ہے قرارداد مقاصد۔ لیکن سب سے زیادہ چڑ سیکولر طبقے کو ان قرارداد مقاصد سے ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بغاوت ہم پاکستانیوں نے نعرہ لا الہ الا اللہ نعرہ پاکستان کے ساتھ کی ہے۔ 9 سال تک یہ پاکستان سرزمین بے آئین رہی۔ 9 سال تک پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا۔ ایکٹ آف انڈیا 1935 برٹش کا بنایا ہوا قانون، اس کے تحت پاکستان 9 سال تک چلتا رہا، اور ان 9 سالوں میں 7 وزرائے اعظم بدلے ہم نے، 22 وزرائے اعلیٰ بدلے ہم نے۔ 56 میں پہلا آئین آیا، 2.5 سال کی عمر تھی، پہلا آمرانہ حملہ ہو گیا۔ دوسرا آئین صدارتی آئین 1962 میں آیا، 7 سال اس کی عمر تھی، دوسرے آمیر نے اس پہ اٹیک کر دیا۔ 1973 میں تیسرا آئین بنا، اب اس کی عمر ماشاءاللہ 52-53 سال ہو چکی ہے، لیکن ان 52-53 سالوں میں امینڈمنٹ کے نام سے 26 ترمیمات تو ہم کر چکے ہیں۔ امریکہ کے آئین کو بنے ہوئے 200 سے 250 سال ہو چکے ہیں، اور امریکہ میں 200-250 سالہ تاریخ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ 8 یا 10 یعنی 8 سے 10 ترمیمات ہوئی ہیں، اور ہمارے 53 سال میں ترمیمات کی ایک بہار ہے ماشاءاللہ، ایک لاٹری ہے ماشاءاللہ، لنڈا بازار لگا ہوا ہے۔ 56 ابھی بھی 27ویں اور 28ویں ترمیمات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ جب آپ لا الہ الا اللہ سے بغاوت کریں گے، جب آپ منہ چرائیں گے، جب آنکھیں دکھائیں گے، کیا نعرہ تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بغاوت کی نہیں کی ہم نے۔ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، اندازہ ہو جائے گا کتنے ہم قائم ہیں آج تک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے ہاں نفاق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ آخری بات، اے رسول، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اب ذہن میں سوال تو آئے گا، محمد الرسول اللہ 23 سال اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، 23 سال اللہ رب العالمین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور 23 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کو کامرانی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے چھوٹی کامیابی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، بڑی کامیابی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کسی کامیابی پر سینہ تانے نہیں، کسی کامیابی پر چوڑے نہ ہوں، کسی کامیابی پر فخر نہ جتائیں، اللہ کی تسبیح کریں،
اللہ کی ہم کا ترانہ پڑھے. ہم پاکستانیوں کو بھی یہی چاہیے تھا. 27 رمضان تھا دوست 1366 ہجری، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کرۂ ارض پر پاکستان کے وجود کا اعلان کیا تھا. 27 رمضان تھا. 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اللہ کی قسم 78 سالوں میں ہمارا ایمان کہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہی بات آ گئی نا، نہ ہمیں مذہبی اور سیاسی اداروں نے مسلمان رہنے دیا، نہ ہمیں پاکستانی رہنے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام پاکستانی مسلمان توبہ اور استغفار کی طرف آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کریں، اور پھر پاکستان کے لیے کچھ عملاً کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے بندوں، ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا جثہ دیا ہے، ذہانت دی ہے، قابلیت دی ہے، لیاقت دی ہے، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے. اس کو پاکستان کی ترقی میں آپ استعمال کر لیں نا. کسی عہدے پر آپ ہوں گے، کسی منصب پر آپ ہوں گے، کسی سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا. 5 وقت کا نمازی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کا کچرا کوڑے دان میں ڈال سکتے ہیں، اپنی گاڑی اپنی بائک وہیں پارک کریں جہاں پارک کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں پارک نہ کریں. پاکستان کے قوانین کی پابندی، دنیا سگنل توڑ رہی ہم نہ توڑیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.